السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ایل ٹی ٹی وی۔ دوستو ایل ٹی ٹی وی میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا، یعنی اپنی تقدیر ہی بدل کے رکھ دی۔ یہ شخص چائنا کے صوبے گوئزاؤ میں رہتا ہے۔ گوئزاؤ میں گاؤں واقع ہے جس کا نام مکوامبا ہے۔ چائنا کا یہ گاؤں بڑے بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے سرزبط و شدہ پہاڑ موجود ہیں۔ اس گاؤں کا ایک سردار بھی موجود ہے اور اس شخص کا نام ہوانگ ڈافا ہے۔ اس شخص نے ایک ایسا کارنامہ کیا کہ اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے اس گاؤں کے حالات بہت برے تھے۔ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، یعنی اس گاؤں کے لوگوں کو اکثر و بیشتر اوقات پانی کا مسئلہ رہتا تھا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بہت سے مسائل کا شکار تھے۔ بنیادی طور پر اسی وجہ سے یہ گاؤں اکثر قحط اور خشک سالی کا شکار رہتا تھا۔ قحط اور خشک سالی ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنا کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے تھے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی فصلیں تک نہیں اگا سکتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کو بھی پانی کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بنیادی طور پر اس گاؤں کے لوگ پینے کے پانی سے مکمل طور پر محروم تھے۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اس گاؤں میں صرف ایک ہی کنواں تھا جہاں سے سب لوگ پانی پیتے تھے۔ اسی دوران ہوانگ ڈافا کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنا کچھ ضروری سامان اور کچھ اوزار اپنے ساتھ رکھ لیے اور یہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ یہ شخص پہاڑوں پہ ایک ایسا کام کرنا چاہتا تھا جو بہت زیادہ مشکل اور ناممکن تھا۔ اس گاؤں کے قریب پانی موجود تو تھا، لیکن وہ پہاڑ کی دوسری طرف موجود تھا۔ اس شخص نے اکیلے ہی فیصلہ کیا کہ میں پہاڑ کو کھود کر پانی کو اپنے گاؤں کی طرف لے آؤں گا، لیکن یہ بہت ناممکن کام تھا۔ لیکن پھر اس نے اس مشکل سے نمٹنے کے لیے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ اس قحط سے گاؤں کو بچایا جائے۔ اس کے اس فیصلے کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے لگے، لیکن ہوانگ ڈافا نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے کام کو جاری رکھا۔ یہ شخص اکیلا پہاڑوں میں چلا جایا کرتا تھا اور اکیلے ہی گھنٹوں گھنٹوں کام کیا کرتا تھا۔ یہ شخص اپنے مخصوص اوزاروں کے ذریعے کئی گھنٹے اکیلا ہی کھدائی کرتا رہتا۔ پہاڑوں میں کھدائی کا کام بہت زیادہ مشکل تھا۔ چھوٹی سی بھی غلطی ہوانگ ڈافا کی آسانی سے جان لے سکتی تھی، لیکن یہ شخص اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کئی دن تک ان پہاڑوں میں کھدائی کرتا رہا۔ دوستو، 1-2 سال نہیں، یہ شخص تقریباً پورے 10 سال تک اکیلا ہی پہاڑوں میں کھدائی کرتا رہا۔ لیکن کھدائی کا یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن پھر ہوانگ ڈافا نے اس پہاڑ کے نیچے ایک سرنگ بنا ڈالی۔ یہ سرنگ تقریباً اس نے 10 سال کی محنت کے بعد بنائی تھی۔ لیکن دوستو، پھر ہوانگ ڈافا کو ایک چیز نے بہت زیادہ پریشان کیا۔ کھدائی کا کام کے بارے میں شخص نے سوچا کہ اگر میں کئی سال تک بھی اس کو کھودتا رہوں تو میں اپنے گاؤں کو پانی کی سہولت کبھی بھی نہیں دے پاؤں گا۔ یہ شخص جدید طریقے سے اپنے لوگوں کو پانی کی سہولت دینا چاہتا تھا۔ اصل میں ہوانگ ڈافا کو پانی ذخیرہ کرنے کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا اور نہ ہی اس بارے میں اس نے پڑھ رکھا تھا، یعنی اس نے پانی کی ایریگیشن کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ اسے ذخیرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ شخص سردار ہونے کے باوجود کئی دن تک محنت کرتا رہا۔ حیران کن طور پر اس کا جنون دیکھ کر اس کے ساتھ مذاق اڑانے والے لوگ بھی اس کے کام میں شامل ہو گئے، یعنی جو لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ بھی اس کے کام میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ویسے تو ہوانگ ڈافا مکمل طور پر کھدائی کرتا رہا، لیکن اچانک اس نے اپنے پلان کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ہوانگ ڈافا نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر جائے گا اور مکمل طور پر پانی ذخیرہ کرنے کی تعلیم حاصل کرے گا کہ کیسے پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ شہر گیا اور اس نے پانی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے شہر جا کر بہت زیادہ محنت کی اور پانی کو ذخیرہ کرنے کی تعلیم خوب طریقے سے حاصل کی۔ کچھ مہینے کی محنت کرنے کے بعد اس نے پانی ذخیرہ کرنے کی تعلیم پر مکمل طور پر عبور حاصل کر لیا۔ اب اس شخص کو مکمل طور پر یقین تھا کہ پانی کو ذخیرہ کیسے کرنا ہے۔ اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس پہنچا۔ یہ شخص دوبارہ واپس آیا اور دوبارہ سے کھدائی کے کام میں پھر سے مصروف ہو گیا۔ اس نے دوبارہ سے کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ اس مرتبہ تو گاؤں کی اور سے بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہوانگ ڈافا کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور جگہ جگہ اس کی چرچا ہونے لگی۔ ہوانگ پوری محنت اور لگن کے ساتھ پہاڑوں کو کھودتا رہا۔ یہ سارا دن اپنا پہاڑوں میں کھود کر بتا دیتا۔ کھدائی کے اس کام میں اور سے بہت سے لوگ اس کے ساتھ شامل ہونے لگے۔
لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام تیزی سے ہونے لگا۔ گاؤں کا سردار ہونے کے باوجود اس نے مزدوروں کی طرح کام کیا تاکہ اس کے گاؤں کو پانی کی سہولت مل سکے۔ لوگ سارا دن اس کے ساتھ کام کرتے اور رات کو گھروں کو واپس چلے جاتے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہوانگ ڈھافا رات کو بھی اکیلے کام کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب ہوانگ ڈھافا پہاڑوں میں کھدائی کر رہا تھا، اسی دوران اس کی ایک بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اسے اس کا بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا کیونکہ یہ پہاڑوں میں کام کر رہا تھا۔ آخرکار دن رات کی محنت کے بعد اس نے اپنے سامنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود کر رستہ بنا لیا اور یہاں پر پانی جاری کر دیا۔ دوستو، اس نے تقریباً 7 کلومیٹر لمبا راستہ کھود کر پانی کو اپنے گاؤں کی طرف نکال دیا۔ حیران کن طور پر ہوانگ ڈھافا نے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ ہوانگ ڈھافا کی عمر تقریباً اس وقت 75 سال کے قریب ہے اور یہ آج بھی چائنا میں رہائش پذیر ہے۔ آج بھی اس کے کارنامے کی وجہ سے اس کے گاؤں میں اس کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے اور یہ آج بھی اس گاؤں کا سردار ہے۔ اس درمیان اس کے گاؤں کے لوگوں کو ایک چھوٹی سی مصیبت اور آئی، لیکن ہوانگ وقتی طور پر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ لیکن پھر اس شخص نے بجلی کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور اس گاؤں میں بجلی بھی آ گئی۔ اس شخص نے نہ صرف بجلی کا مسئلہ حل کیا بلکہ سڑک بھی بنا دی تاکہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے۔ ہوانگ ڈھافا کی زندگی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جو چائنا میں بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، آپ کا ہوانگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا بہت زیادہ شدت سے انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔